بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن بات چیت کا 8واں مرحلہ اگست میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکی سینئر حکام کے مطابق یہ مرحلہ انتہائی اہم ہے کیونکہ افغان جنگ اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ افغانستان جس تباہی و بربادی سے گزر رہا ہے اس کا آغاز 2 دہائی سے نہیں بلکہ 40 سال پہلے ہوا۔ ذرا سوچیں، جب کسی انسان، قوم یا ملک پر جب کوئی برا وقت نازل ہوتا ہے تو اس کی طوالت تمام تر کوششوں کے باوجود 40 برسوں پر پھیل جاتی ہے، اور افغانستان میں عدم استحکام کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب ظاہر شاہ کے کزن سردار داؤد نے ان کی بادشاہت کا تختہ الٹا تھا۔ افغانستان چونکہ گریٹ گیم کا اہم حصہ تھا، یہاں سے روس اور چین پر نظر رکھی جاتی تھی۔ سینٹرل ایشیا کے وسیع ذخائر تھے، چنانچہ عالمی طاقتوں نے لنگر لگوٹ کس کر افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے حوالے سے بہت پیش رفت کی ہے، طالبان سے بات چیت جاری ہے۔ طالبان کی جانب سے 19 رکنی وفد امن مذاکرات میں شریک ہے۔ اس نئے مذاکراتی دور کو انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ سینئر امریکی اہلکاروں کا خیال ہے کہ اس مرحلے میں فریقین کسی امن معاہدے پر متفق ہو سکتے ہیں جس سے 18 سالہ جنگ کے خاتمے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل دار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ امن ڈیل طے کرنے کی کوششوں میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امن معاہدے میں یقینی طور پر امریکی فوج کے انخلاء کا عمل بھی شامل ہوگا اور افغانستان میں امریکی موجودگی کی شرائط کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے ساتھ افواج کے انخلاء کو مشروط قرار دیا۔ طالبان بھی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے اشارے دے چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ صورتحال یہاں تک ہموار ہو چکی ہے کہ اس سمجھوتے کے طے پانے کا امکان اسی مہینے میں ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ طالبان معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ضمانتیں بھی فراہم کریں گے۔ طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک بہترین امن ڈیل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان سے غیر ملکی افواج کی تعداد میں کمی طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں طے پا جانے والے معاہدے کا واضح نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد طالبان کابل حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طالبان کو دورہ پاکستان کی دعوت فوراً قبول کرنے پر ان کے مخالفین نے انہیں پاکستان کی پراکسی قرار دیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی کی پراکسی نہیں بلکہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ طالبان دوحہ مذاکرات کے 8ویں دور کے خاتمے کے بعد پاکستان کا دورہ کریں گے، جس میں اہم ملاقاتیں اور اعلانات متوقع ہیں۔ جتنی صورت کے ساتھ امریکہ طالبان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے وہ حیران کن ہے۔ اسی طرح امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے، جس کی تاریخ کا تعین ابھی نہیں کیا گیا، لیکن قرائن سے ظاہر ہوتا ہے یہ دورہ اگست کے آخر یا ستمبر کے اوائل میں متوقع ہے۔ اس سے پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات ہو جائیں گے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ہم نے امن مذاکرات کے آغاز کے لیے کوئی پیشگی شرائط نہیں رکھیں، تاہم انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ امن معاہدہ شرائط کے بغیر نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں خلافت نہیں جمہوریت چاہتے ہیں۔ 8ویں مذاکراتی دور کے بارے میں خبر یہ ہے کہ امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے دونوں طرف سے سرتوڑ کوششیں جاری ہیں، کیونکہ امریکی حکومت 1 ستمبر سے پہلے طالبان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ کرنے کی خواہش مند ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے مطابق ہم 80% امور پر معاہدہ کر چکے ہیں اور باقی 20% میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء کا ٹائم فریم اور ایک اور مسئلہ شامل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی ہے۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں کہ مذاکرات کے اس مرحلے میں معاہدہ کر لیں گے۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق افغان طالبان
رہنما ملا برادر اور امریکی ایلچی زلمے خلیلزاد کے مابین براہ راست ملاقات کا بھی امکان ہے۔ افغان مسئلے پر امریکہ، طالبان، افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان زبردست سرگرمیاں جاری ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد افغان مسئلے کے حل میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ پوری دنیا میں افغان مسئلے کے حل میں جو کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے اس اعلان نے مودی حکومت کو مایوسی کی انتہا پر پہنچا دیا۔ باوجود اس کے بھارتی حکومت نے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کیے۔ اس اعلان نے بھارت کو افغان مسئلے سے نکال باہر کیا۔ یہ پاکستان کی بھارت پر بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل اور پاکستان کا خطے میں پھیلتا ہوا اثر و رسوخ بھارت کو دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بھارت نے تو پچھلے کئی سال کی جد و جہد سے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے تنہا کر دیا تھا، لیکن امریکہ کے پاکستان کے قریب آنے سے مدتوں کی ان سازشوں پر پانی پھر گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مسلسل بھارت کو مذاکرات اور امن کی دعوت، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تائید کے بغیر ممکن نہ تھی، پوری دنیا کو پیغام گیا کہ پاکستان بھارت سے جنگ نہیں، خطے میں امن چاہتا ہے۔ کرتارپور راہداری اوپر سے سونے پر سہاگا تھا جس نے پوری دنیا میں سکھوں کے دل جیت لیے۔ اوپر سے ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں مودی حکومت نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے پانی سر سے نہ گزر جائے۔